السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج مجھے بتانا ہے ایک الو جو پرندہ ہے اس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ گھر کے سامنے آ کے بیٹھ جائے یا اس طرح تو وہ نحوست ہوتی ہے۔ ایسا بالکل، یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری من گھڑت باتیں ہیں اور زمانہ جاہلیت کی بے بنیاد بے اصل، جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ساری اپنی طرف سے لوگوں کی باتیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی اپنی طرف سے باتیں کرتے تھے کہ الو بیٹھ جائے تو کالے چنے کا صدقہ دو اور اس طرح۔ تو یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی مہینے کو گالی نہ دو، اور نہ ہی کسی پرندے میں اور نہ ہی کسی چیز میں نحوست ہے، بلکہ انسان کے اپنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو گھر میں برکت آئے گی، اور اسی کے حساب سے ہمارے اعمال ہوں گے اچھے تو رزلٹ بھی اچھا ہی آئے گا، ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے گی اور مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو کہتے ہیں جیسے انسان پیپر دیتا ہے ویسے رزلٹ آتا ہے، تو اگر برے اعمال ہمارے جب اوپر جاتے ہیں تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بھی معاملہ فرماتے ہیں۔ اور یہاں پر بات ہو رہی تھی الو کی کہ لوگ کہتے ہیں الو گھر پہ آ کے بیٹھے تو اس کو فوراً بھگا دینا چاہیے اور کالے چنوں کا صدقہ دینا چاہیے کہ کوئی مر جائے گا یا اس طرح کوئی مصیبت آئے گی۔ یہ سارے غلط ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی بھی چیز میں، نہ سفر کے مہینے میں، نہ ہی الو میں، اور نہ ہی کسی ایسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں، بے بنیاد ہیں۔ اس کا قرآن اور حدیث میں کہیں سے بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ الو ایک پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس کے اندر کیسے نحوست ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایسے بدعت ہے، ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اور سب سے پہلے کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے قرآن اور حدیث میں دیکھنا چاہیے آیا اس کا ثبوت اس میں ہے یا نہیں ہے۔ تو الو کے اندر کوئی بھی نحوست نہیں ہے۔ اگر وہ آ کے بیٹھ بھی جائے تو کالے چنوں کا صدقہ دینا اور اس طرح جو ہے صدقے دینا یا کچھ اس طرح کرنا، یہ سارے ایک بنیادی خیالات ہیں، اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جو ہے نا بدعت اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کریں تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے جو چیز بھی ہمیں معلوم پتہ چلے، کوئی مسئلہ پتہ چلے یا کوئی بات، تو سب سے پہلے ہمیں قرآن اور حدیث کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں یہ بات موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو بے بنیاد باتوں پہ توجہ نہ دیں اور ان چیزوں کو ختم کریں، تاکہ آنے والی نسل ہماری دین کے معاملے کو سمجھے اور دین پر چلے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔